بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے نشست میں کچھ باتیں آئی تھیں شیعہ سنی کو لے کر کے۔ چونکہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہونے میں ہے، آج 27 ذی الحجہ ہے، تقریباً 3-4 روز کے بعد میں یہ محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ جو ہے ایک نزاع بنا ہوا ہے مسلمانوں کی قوم کے درمیان، اور مسلمانوں میں بڑے بڑے فرقے جن کو شیعہ اور سنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ شیعہ فرقہ کہاں سے بنا اور اہل سنت والجماعت یہ فرقہ کہاں سے بنا؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں حکومت کو لے کر کے اور سیاست کو لے کر کے جو آپس میں بحثیں ہوئی ہیں، مباحثے ہوئے ہیں، یہ ان کی بنیاد پر یہ دونوں فرقے ہیں۔ ان کی بنیاد اگر دیکھی جائے شیعہ سنی کی، تو ان کی بنیاد ہی وہ سیاست ہے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد میں جو لوگ شیعان علی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ خلافت حضرت علی کو منتقل ہونی تھی، اور یہ منتقل حضرت ابو بکر کو کیوں ہوئی؟ یہ ان کا کہنا تھا کہ خلافت جو ہے وہ منتقل حضرت علی کو ہونی تھی۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس کے لیے ان کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جو کہ ملتی ہے، غدیر خم کے نام سے ایک روایت ہے۔ غدیر خم ایک جگہ ہے، غدیر خم، وہاں کی یہ روایت ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں نصیحت کی ارشاد فرمائی، اور نصیحت کی ارشاد فرمانے کے بعد میں آپ نے فرمایا آخر میں کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا ہوں، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا حضرت علی ہے۔ یہ بات رسول اکرم علیہ السلام نے کہی۔ اس روایت کی بنیاد پر وہ لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گویا کہ خلافت منتقل ہونی تھی، اور مسلمانوں کے ذمہ دار حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا خیال ہے۔ اب اس خیال کے اندر صداقت کتنی ہے اور یہ مناسب کتنا ہے، تو بس اسی روایت کی بنیاد پر یہ باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیعان علی جو ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 7 بنیاد کے اوپر اسلام کو قیام کرتے ہیں۔ اس میں 5 تو وہی ہیں بیسک جو تمام کے نزدیک ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ 2 چیزیں یہ ہیں، ایک تو خمس اور ایک امامت کا تصور ان کے یہاں پر ہے۔ خمس یعنی مال کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر 5واں حصہ نکالا جائے گا جس کو امامت کے کام کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے امام بنانے کے لیے۔ تو اس کے اندر نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام جو ہے وہ نبی کے بعد میں حضرت علی ہیں، اس کے بعد میں حضرت حسن ہے، پھر حسین ہے، اس کے علاوہ زین العابدین ہیں، اس کے علاوہ امام جعفر صادق ہیں، اس کے علاوہ اور آخر تک ہیں، اور آخری جو امام ہیں وہ امام مہدی ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے تحت یہ تو بیسک نظریہ ہے، اور اس نظریہ میں کوئی جزئی اختلاف ہے، کوئی بڑا اختلاف اس کے اندر ہے بھی نہیں۔ امامت، آپ لفظ امامت کہہ لیجئے یا آپ خلافت کہہ لیجئے، مسئلہ ایک ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا تقرر جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نظروں سے گزری نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ سیاست کی وجہ سے اس کی بنیاد پڑی تھی۔ اس کا پس منظر کیا ہوا تھا؟ اس کا پس منظر بعض لوگوں نے عبداللہ بن سبا کو کہا ہے، اور عام طور سے علماء نے عبداللہ بن سبا کو وجہ بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے اندر ایک بات یہ دیکھی کہ مسلمانوں میں صرف ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں متفرق ہو سکتے ہیں،
اور وہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ عقائد کے اعتبار سے یہودی تھا، تو اس نے اسی بنیاد کو آگے رکھ کر کے لوگوں میں آگ لگائی اور اہل بیت کے نام پر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کیا اور ایک جماعت اس نے تشکیل دی، اور عقیدہ یہ بھی دیا کہ گویا کہ حضرت علی کو اللہ کے برابر میں لا کر کے کھڑا کر دیا، کچھ وہ صفاتیں جو اللہ ہی کے ذات سے منسلک ہیں ان صفات کو حضرت علی سے جوڑ دیا، یہ کچھ باتیں کی گئی۔ بہرحال وہ کیا ان کا نظریہ ہے اس کے اوپر تو بحث مناسب بھی نہیں ہے کرنی، لیکن البتہ اتنی بات یہ ہے کہ جتنا تو یہ دو فرقے بنے، ایک شیعہ کا اور ایک اہل سنت والجماعت کا، اس کو اہل تشیع اور اہل تسنن کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں۔ تو اہل تشیع اور اہل تسنن کے اندر حق پر کون ہے، یہ بحث ہے، اہل تشیع میں اور اہل تسنن میں حق پر کون ہے، یہ بحث ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں فرقوں کو اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو کوئی لفظ نہیں ملتا ہے جس میں قرآن نے ان دونوں فرقوں میں سے کسی کی صراحت کی گئی ہو، اور دونوں فرقوں کی بنیاد صحابہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں کہ حضرت ابو بکر ہی اور حضرت عمر ہی خلیفہ بننے کے مستحق تھے، ان کو بنایا گیا اور مسلمانوں کے مشورے سے بنے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں ملے، یہی مسلمانوں کی چاہت تھی لوگوں کی، اور چونکہ خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ مشورے کے اوپر ہے، قرآن میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے اندر جو خلیفہ ہوگا وہ مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا، یہ بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ گویا کہ ایک موٹی سی بات اگر کہہ دی جائے، یہ ان کے اوپر الزام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے خلفائے راشدین کے ساتھ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات جو ہیں وہ صرف حضرت علی اور آل بیت کے اندر یہ 5 لوگ، حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی، اور حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت حسنین ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور حضرت علی، کہ یہ 5 لوگ ہیں، اور یہ پانچوں کے 5 ہی لوگ جو ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، اور وہ انہی کے ہی قائل ہیں کہ انہی کی بات کو مانا جائے۔ تو وہ اس کے زیادہ حامی ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے، جو مسئلہ ہے وہ سارا کا سارا یہیں پر آ کر کے ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو ہے، جو اہل سنت والجماعت نام پڑا ہے، یہ نام اصل میں پڑ گیا ہے، رکھا نہیں گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں۔ سنت والے یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والے ہیں، اور جماعت والے سے مراد یہ ہے یعنی کہ جس کے اوپر مسلمانوں کی اجتماعیت تھی، یہ لوگ، یہ وہ والے ہیں، یہ مسئلہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے، یہ مسئلہ جو تھا یہ وجہ بن گئی ہے مسلمان کے درمیان اختلاف کی۔ مسلمانوں میں سے بڑے بڑے جو فرقے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت ایک فرقہ کہا جاتا ہے شیعہ حضرات کی نظر میں، اور دوسرا فرقہ شیعہ کا ہے جو اہل سنت والجماعت کی نظر میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے عرض کرنے کی کہ شیعہ حضرات کی جو کتاب ہے بڑی، جس کا نام ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں سارے عام طور سے، اور اس کے علاوہ ان کے نزدیک جو امام ہے، فقہ جو چلتا ہے وہ چلتا ہے جعفر صادق کا، امام جعفر صادق کا فقہ ان کے ہاں چلتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو فقہ چلتا ہے وہ ائمہ 4 کا ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی، احمد حنبلی۔ تو امام جعفر صادق کا فقہ چلتا ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہوا، نہج البلاغہ جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہے کہ جس سے یہ نظریہ پیش ہوتا ہو کہ حضرات صحابہ کی مخالفت کی جائے۔ حضرات صحابہ یعنی کہ حضرات صحابہ سے متعلق یعنی کہ خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یا اس کے علاوہ اور دوسرے دیگر صحابہ، کہ ان کی مخالفت کی جائے، ایسا کوئی بھی نظریہ یا ایسا کوئی بھی مسئلہ سامنے نہیں آتا ہے جس سے یہ بات سامنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے، ایسا کوئی بھی بات سامنے نہیں آتی ہے۔
نہج البلاغہ ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، کافیہ ہے، وافیہ ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں شیعہ حضرات کی. تو ان کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہیں ان میں ایسی کوئی باتیں نہیں ملتی ہیں. اور اگر آ جائیں ادھر کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے یا ان کے علاوہ اہل بیت کو لے کر کے بعض لوگ جو ہیں وہ شب و شتم کرتے ہیں. میرے نظر میں تو کوئی ایسا اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے ان میں کوئی ایسا برا ابھی تک گزرا نہیں ہے جس نے اس بات کو کہا ہو. لیکن اگر کہا بھی ہے یا کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن کریم اس بات کو کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ سارے کے سارے ایمان میں برابر ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ قرآن کریم میں حضرات صحابہ کے فضائل کے اوپر بات رکھی ہے. حضرات صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں کہ حضرات صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا. اس جماعت کے ساتھی جیسے ابو بکر ہیں ایسے حضرت علی ہیں، جیسے اس جماعت کے ساتھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں عورتوں میں، اسی طریقے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. لیکن البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے اندر عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو رسول اکرم علیہ السلام نے ذکر کیا حضرت فاطمہ کی ذکر ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور بے شک ہے کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ نے جو دین کے لیے قربانی دی ہے وہ اور عورتوں نے نہیں دی ہے. جو فاقے کشی اور جو حالات حضرت فاطمہ نے دیکھے وہ انہوں نے نہیں دیکھے، اور جتنا تقوی طہارت حضرت فاطمہ کے اندر تھا وہ اور خاتون کے اندر نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے شک اس اہمیت کی حامل ہے، اس اہمیت کی حامل ہے جو رسول اکرم علیہ السلام نے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم علیہ السلام نے جو مناقب صحابہ ذکر کیے تھے، یعنی حضرات صحابہ کے جو فضائل ذکر کیے تھے، کیا وہ مقابل میں رکھ کر کے ذکر کیے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو ایسا قطعاً نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی جب اس موضوع کو چھیڑا ہے تو بات یوں شروع کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کو بعض کے اوپر ہم نے درجات عطا کیے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت کیسے دی ہے؟ کسی کو تو کلیم اللہ بنا دیا کہ وہ اللہ سے بات کرنے والا ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور کسی کو سید الانبیاء بنا دیا، کسی کو سید الانبیاء بنا دیا، اور کسی کو ابو الانبیاء بنا دیا. ابو الانبیاء کیسے بنا؟ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل کے سارے انبیاء کے والد ہیں. تو یہ فضیلت جو ہے، یہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے موافق، یہ کسی کے اپوزٹ فضیلت دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا قدر نہیں ہے. بلکہ قرآن نے اتنی بات کہہ کر کے بات کہی نہیں ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، یہ کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جو اللہ سے باتیں کی ہیں جنہوں نے، ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں کو بینات دیے. کیا دیے؟ کہ وہ گویا کہ کسی بھی چیز کو ہاتھوں سے بناتے، پھونک مارتے وہ اڑ کر کے چل دیتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام غیر معمولی بینات اور معجزات کے حامل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غیر معمولی اللہ سے بات کرنے کے فضیلت کے حامل تھے. رسول اکرم علیہ السلام بھی غیر معمولی سید الانبیاء ہونے کی فضیلت کے حامل تھے. لیکن کیا ہم کو حق ہے اس بارے میں کہ ہم ان کے درمیان میں تفریق قائم کریں یا ان کے فضیلت کو ہم ایک دوسرے کے اوپر لاگو کریں؟ کیا اس کا ہمیں حق ہے؟ تو اس کا ہمیں بالکل حق نہیں ہے. اس کا ہمیں بالکل بھی حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت قائم کریں. اس کا ہمیں بالکل بھی حق نہیں ہے. چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرات صحابہ ہو. ہمیں جو بات کہی گئی ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ والذین معہ کا لفظ استعمال کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ میں ہیں ان کے اوپر
اور اس کے اندر خصوصاً جب بات چل رہی ہو خلفائے راشدین کی، جن کے بارے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے کہ تم ان کی اتباع کرنا، راشدین مہدیین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنا۔ تو اب دیکھیے، اب ایک جماعت وہ تھی اہل سنت والجماعت کہ جس نے یہ ظلم کیا کہ مناقب علی کے اوپر کیچڑ اچھالی اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں کہیں، اور ایک گروہ وہ ہے حضرت علی کا، شیعان علی، کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ الزام تراشا کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت علی کو نہیں ماننے والے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کے اندر حضرت علی اور آل بیت کے اوپر ان کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات شیعہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر کوئی بات ایسی حضرت علی کے زبان سے نہیں نکلی ہے جس کے اندر یہ بات ہو کہ حضرت علی کے اہل سنت والجماعت کو تم یا میرے علاوہ جتنے صحابہ ہیں ان کے خلاف تم کوئی قدم اٹھاؤ، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ بلکہ مورخین کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو عبداللہ بن سبا ایک شخص گزرا ہے کہ جس نے یہ آگ جلائی ہے۔ آگ کیا جلائی ہے؟ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبداللہ بن سبا اس جماعت کا بانی ہوا تھا، میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے اندر جو ایک آگ تھی علاقے کی یا برادری کی جو آگ تھی، اس کی وجہ سے یہ آگ جلی ہے شیعہ سنی والی۔ یہ عبداللہ بن سبا جو تھا یہ تمام محققین کے قول کے نزدیک یہودی تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ظاہر کر کے ایک بات تلاش کری کہ کیا وہ بات ہے جن کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو تھا یہودی النسل تھا، یہودی تھا۔ چونکہ مسلمانوں کو رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں نے خیبر کے موقع سے بھی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان لوگوں کو باہر کر دیا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اس کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف کیا جائے۔ تو عبداللہ بن سبا یہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے وہی حمیت جاہلیہ جس کو قرآن میں کہا وہی جگائی، یعنی بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان میں آپس میں اختلاف کرنے کی کوشش کی۔ بنو امیہ میں سے کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور بنو عباس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سارا اختلاف ہی بنو حضرت عثمان کے بعد میں شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں عرض کر رہا، میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے بعد میں اختلاف شروع ہوا۔ حضرات شیخین یعنی ابو بکر اور عمر جو تھے یہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی سے بھی متعلق نہیں تھے، یہ قریش میں سے تھے، دوسرے تھے، یہ اس برادری میں سے نہیں تھے۔ تو اس نے گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے، آل بیت کو لے کر کے لوگوں کے مسلمانوں کے درمیان میں ایک ماحول کریٹ کیا اس بات کو لے کر کے حضرت علی تو ایک غیر معمولی فضائل کے حامل ہیں، اور حتیٰ کہ اس نے حضرت علی کے بارے میں خالق ہونے کا دعویٰ پیش کیا، اور یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سبا کو اسی نظریے کی وجہ سے جلایا تھا زندہ، اور اس کے ساتھ جو 40-50 آدمی تھے جو اس کے نظریے کے حامل ہو چکے تھے ان کو بھی جلایا تھا۔ اس بات کا سبق دینے کے لیے کہ صرف خالق اور مالک خدا کی ذات ہے، اور مسلمانوں کے جو ترتیب چلی ہوئی ہے ابو بکر اور عمر والی، وہ ایسے ہی ترتیب ہے، یہ ایسے ہی ترتیب ہے۔ جزئی اختلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی پہلے صف کے لوگ تھے۔ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شاگردوں کی جو فہرست تھی، ان فہرستوں میں اول نمبر کی حیثیت ان لوگوں کو حاصل تھی۔ ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان لوگوں کو ایک غیر معمولی فضیلت حاصل تھی۔ ان کے اندر آپسی جزئی اختلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی محکمے کے اندر جو لوگ فہرست اول کے لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں کسی بات کو لے کر کے، بنیاد کو لے کر اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مناقب کے اوپر حملہ کیا ہو یا پھر اپنی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے دوسرے کی فضیلت کو نکالا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ بعد کی جماعت نے، میں عرض کروں گا کہ سیاسی مفادات کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے ہیں، سیاسی مفادات کی وجہ سے یہ کام ہوئے ہیں۔ اب لوگ جتنے بھی سیاسی لوگ تھے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں،
حکومتی لائن سے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھو ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. کتنا بڑا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا آپس میں شیعہ سنی کے نام کی وجہ سے آپس میں لڑ رہا ہے. شیعہ کوئی غلط گروہ نہیں ہے یا کافر یا گمراہ گروہ نہیں ہے. ان کے جو نظریات ہیں وہ حضرت علی کی محبت کی وجہ سے ہیں. لیکن کچھ جو بنیادیں ہیں، مثلا اللہ کی ذات کے ساتھ میں صفات کے اندر شامل کر دینا، یہ البتہ غیر مناسب ہے. یہ البتہ غیر مناسب ہے. آپ دیکھیں نا جی کہ جب اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کے اوپر اختلاف کیا جاتا ہے تو یہ بھی اختلاف کرتے ہیں، تو مناظرے کی شکل بن جاتی ہے. اور جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے میں تو ایسی کی تیسی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عظمتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک دوسرے کی عظمتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک دوسرے کے معاملے کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا ہیں. تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ دھیان دینے کی ہے. یہ ہمارا نظریہ بالکل غلط ہے. بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ ان کو کافر ہونے تک کا فتویٰ دیتے ہیں. بعض لوگ، میں کہہ رہا ہوں کفر کی وجہ کیا ہے ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا جائے. بھئی خیال ہے حضرت علی کو لے کر کے، اسی طریقے سے بریلویت کا ایک خیال ہے حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے. اس خیال کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کی ترغیب دی جائے گی اور نشاندہی کی جائے گی. ہم لوگ کون ہیں جو کسی کے بارے میں کافر اور مسلمان ہونے کا فیصلہ کریں؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے کرنے کا، وہ کرے گا اس کا. باقی جو اس نے عقائد دیے ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کو تنبیہ کی جائے گی، ان کو اپنی بات رکھ دی جائے گی. بس ہمارا جو ہے مقام وہ صرف اتنا ہے. قرآن میں ہے کہ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرتے پھریں. فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے. ہم حکم دیں گے تمہیں کب کیا کرنا ہے. تمہارا کام تو صرف کرنے کا ہے. تو اس وقت میں مسلمانوں کی حیثیت جو ہے، مسلمانوں کی حیثیت دوسرے لوگوں سے وہ صرف ایک دعوت اور مدعو کی، داعی اور مدعو کی حیثیت ہے. داعی اور مدعو کی حیثیت ہے. اس کی بنیاد پر اتنے زیادہ نظریات بنا لینا اور اتنے زیادہ مسائل کو کر لینا، یہ بہت اشد درجے کی غلط بات ہے. تو اس لیے میں اس بات عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. یہ دیکھیں کہ قرآن میں یا حدیث کے اندر کیا ہے، کیا ذخائر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے جس نے کہہ دیا ہم اس طریقے سے چلیں. وہ ذخائر کو ہم دیکھیں کہ کیا ذخائر ہیں، ان کو دیکھا جائے اور ان کو دیکھ کر کے گلے سے لگایا جائے. یہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کچھ جزئی اختلاف ہیں وہ دیکھ لیے جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.